کاروانی راہ ہیں دشت و ہیل، ہے یہی قانون فطرت کا اٹل، سست و بے جان تار و پود کار ہے، ناشگفتہ غنچۂ پندار ہے، نغمہ ساز برق سے نا آشنا، تھا جو در پردہ تو در پردہ رہا، جستجو کی سختیوں سے بے خبر، آرزو کی کاوشوں سے بے خبر، خالی خالی محفل نوز ادا کیا، پنبہ جس کو چوس لے وہ بادہ کیا، سبزہ تازہ ہے افسردہ ابھی، خوں ہے اس کے طاق کا مردہ ابھی، قصہ دیو پری پر ہے مدار، ڈھونڈتا ہے اپنی ہستی سے فرار، ہستی ناپختہ ہے خلوت گزین، فکر میں اس کی ابھی وسعت نہیں۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ انسان جو کبھی منتشر تھے اور انہوں نے ملت کی صورت اختیار نہیں کی تھی، اس لیے ان کی منزل اور ان کا مقصد ایک نہیں تھا۔ یعنی پہلے جو تھے وہ قافلے جو ہیں وہ کسی خیمہ گاہ کی طرف جا رہے ہوتے تھے، کسی پہاڑ کی طرف جا رہے ہوتے تھے، کسی چراگاہ کی طرف جا رہے ہوتے تھے، کسی صحرا کے دامن میں یا وادی میں، ان کی منزل نہیں ہوا کرتی تھی۔ ان کے جو کام کا تار و پود تھا، یعنی تانا جو بانا تھا، وہ کمزور تھا، اور ان کا جو شعور تھا، ان کی جو سوچ تھی، اس کی کلی ابھی نہیں کھلی تھی۔ یعنی میسیج یہی ہے دوسرے شعر کا کہ جو جد و جہد ہوتی تھی پہلے لوگوں کی، وہ بے مقصد و بیکار تھی، اور ان کا فہم اور ان کا شعور بھی بلند نہیں تھا۔ جب قوم نہیں بنی ہوئی ہوتی ہے تو ان لوگوں کے جو آواز ہوتی ہے یا ساز ہوتا ہے وہ بھی نہیں چھڑا ہوا ہوتا ہے، ان کا جو نغمہ ہے وہ بھی لے پہ نہیں آیا ہوتا ہے۔ میسیج یہ ہے کہ جب تک ملت کا وجود قائم نہیں ہوتا، انسان جو ہے وہ انتشار کا شکار رہتا ہے۔ جب تک آپ ایک قوم نہیں ہوں گے تو آپ کے اندر نہ جستجو ہوگی، نہ آرزوئیں ہوں گی، نہ خواہشیں ہوں گی۔ ملت کے وجود میں آنے سے پہلے انسان بے مقصد زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ پنبہ کہتے ہیں روئی کو، اور اس کی جو شراب کی جو مقدار ہے وہ بھی تھوڑی سی ہوتی ہے، اور پنبہ جس کو چوس لے، یعنی روئی بھی چوس لے کسی بھی جذبے کو، یعنی اشارے سے سمجھا رہے ہیں کہ کوئی زیادہ پیشن نہیں ہوتا اگر آپ قوم کے لیے کام نہیں کر رہے۔ اس کی خاک کا جو سبزہ ہے وہ تازہ تازہ پھوٹا تھا، اور ابھی اس کی انگور کی بیل خون کی گرمی سے محروم تھی۔ اس کی فکر پہ، اس کی سوچ پہ جن، بھوت اور پری کا قبضہ تھا۔ اپنے ہی خیال سے ڈر کے اٹھ بھاگنا اس کا شیوا تھا۔ فہم اور شعور نہ ہونے کی وجہ سے وہ مختلف قسم کی توہم پرستیوں کا شکار تھا۔ اس کی جو زندگی کا میدان تھا وہ بھی بہت تنگ تھا۔ اس کا جو وجود تھا وہ چونکہ ملت سے محروم تھا، اس وجہ سے اس کی سوچ بھی بہت محدود تھی۔ تار و پود کہتے ہیں تانا بانا، تانا کہتے ہیں کپڑا بنتے وقت لمبائی میں آنے والا دھاگا، اور بانا چوڑائی میں آنے والا دھاگا۔ غنچۂ پندار غور و فکر کی نغمہ ساز برق بجلی کی سی لے، سر کا حامل ساز، پردہ یہ راگ موسیقی کا مقام۔ پنبہ کہتے ہیں روئی کو، ہستی ناپختہ اس کا ناپختہ وجود زندگی،